بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، جیسا کہ انڈیا کے دہلی شہر میں جو 20 دسمبر کو مناظرہ ہوا ملحدین اور مسلمین کا، ادھر سے مذہبی سکالر مفتی شمیل ندوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ رب العزت حضرت کی عمر صحت میں علم و عمل میں برکتیں نصیب فرمائے، اور ادھر سے الحاد کا جاوید اختر صاحب تھے۔ آپ نے سارا سنا تو غالباً 2 گھنٹے کا یہ مناظرہ ہے، 2 گھنٹے کے ڈیبیٹ اور بحث ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جاوید اختر صاحب کسی ایک سوال کا بھی صحیح معنی جواب نہیں دیا۔ جو انہوں نے سوالات کیے، مفتی شمیل ندوی صاحب نے منطقی اور عقلی دلائل کے اعتبار سے 100% درست جواب دیا۔ تو آپ نے تمام کا تمام آپ کے سامنے خلاصہ پیش کروں گا کہ اس کا خلاصہ کیا نکلا، کہ جس وقت اس نے کہا کہ میجورٹی تسلیم کرے گی، تصدیق کرے گی کہ یعنی انسان گویا کہ طے کریں گے کہ کس کو کیا کرنا ہے، جو فیصلہ لوگ کر دیں گے اسی کو مانا جائے گا۔ تو مفتی شمیل ندوی صاحب نے اس کے اوپر بھی اس کو منہ توڑ جواب دیا۔ جاوید اختر صاحب اس معاملے میں پھر وہ لاجواب ہو گئے، ان سے کوئی پھر جواب نہ بن سکا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیشہ اہل حق کے مقدر میں ہی فتح کو لکھ دیا ہے، اہل حق ہی ہمیشہ غالب آیا کرتے ہیں۔ تو میں آج کی اس ویڈیو میں جاوید اختر صاحب اور اس کے تمام حواریجین، تمام جماعت کے لوگوں کو گویا کہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تمام کے تمام گھرانے سمیت دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ کم سے کم آپ نے یہ تو سمجھ لیا، مانے یا نہ مانے وہ دور کی بات ہے کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ موجود ہے۔ دوسرا وہ الگ پہلو ہے کہ اللہ غلط کرتا ہے یا ٹھیک کرتا ہے، یہ مستقل الگ طور پر بحث ہے، اس پہ الگ بات ہونی چاہیے۔ لیکن کم سے کم اس پوری جو ہے نا ڈیبیٹ سے یہ پتہ چل گیا، یہ معلوم ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ یہ انسانیت بغیر کسی کے یعنی بغیر کسی کے چلنے کے نہیں چل رہی ہے۔ کوئی چلانے والا ہے، بغیر کسی چلانے والے کے کبھی چل نہیں سکتی۔ تو آپ نے دیکھا اس ویڈیو کے نیچے کومنٹس بھی آ رہے تھے، کافی سارے غیر مسلموں نے بھی اسلام قبول کرنے کا گویا کہ انہوں نے عہد کر لیا کہ ہم نے اس ڈیبیٹ کو دیکھنے کے بعد، اس بحث کو دیکھنے کے بعد ہم کلمہ اسلام پڑھتے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں، کیونکہ سارا کچھ واضح ہو گیا۔ اب جاوید اختر صاحب کا اصلی تعارف کیا ہے، جو اپنے عقل کے مطابق دلیل پیش کر رہے تھے، کبھی کتابوں کے پاس آ جاتے تھے، کبھی مذہبی لوگوں کے پاس آتے تھے کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہے، ہم تو کبھی نہیں کہیں گے، ہم نہیں مانیں گے، کبھی اس طرف باتیں کرتے ہیں، کبھی اس طرف باتیں کرتے ہیں، کوئی ایک ان کا رخ نہیں تھا۔ تو یہ ایک شاعر ہیں، گانا گاتے ہیں، موسیقی کا ان کا کام ہے، تو ان کو انگلش تک نہیں آتی، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات کو کیسے سمجھیں گے؟ جو بندہ انگلش کو نہیں سمجھ سکتا وہ اللہ کی ذات کو کیسے سمجھ سکے گا؟ کہ اکثر لوگ کہتے تھے کہ مولوی کو انگلش نہیں آتی، مولوی مدرسے مسجد کا گویا کہ ملا ہے، اس کو کیا پتا، مسجد مدرسے تک محدود اور بند ہو چکا ہے۔ لیکن حضرت مفتی شمیل ندوی صاحب نے ایسے خوبصورت انداز سے انگریزی زبان کا تکلم کیا کہ دیکھنے والا مجمع بھی حیران رہ گیا۔ اور باقی ایک خاتون نے غزہ کے حوالے سے سوال کیا تو اس کا بھی منہ توڑ جواب دے دیا کہ اگر اللہ ہوتا تو ان کو روک دیتا، اللہ کی حکومت ہے، اللہ اگر قادر ہے، طاقتور ہے تو ان کو روکتا کیوں نہیں ہے؟ بھائی اس نے جواب دے دیا کہ اللہ رب العزت کے سامنے پورا بیک گراؤنڈ ہے، پورا انجام ہے، خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں تو انسان خود کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دے دیا ہے کہ ان کو نہیں مارنا، اور جو مارے گا، جو مرے گا، جو مارے گا وہ ظالم ہوگا، وہ جہنم میں چلا جائے گا، اور جو مرے گا وہ مقتول اور مظلوم ہوگا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو دنیا میں اس کو بھی بدلہ ملے گا، لیکن یہ جو تھوڑے وقت کی تکلیف ہے، اس کا انجام اچھا ہے، اس کی اللہ رب العزت گویا کہ عزت کریں گے، احترام کریں گے، اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں مفتی شمیل ندوی صاحب کو کہ انہوں نے ماشاءاللہ یہ اہل حق کا مقدمہ لڑا، زبردست کیا، ویل ڈن۔ اللہ تعالیٰ مزید آپ کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے۔
اور مزید اپنے حق اور موقف پر مضبوط اور سیسہ پلٹ دیوار کی طرح پختہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔